حي على الفلاح. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ داروں کے حقوق. قرابت داروں سے اچھے تعلقات استوار کیے رکھنے کو شریعت میں صلہ رحمی کہا گیا ہے، یعنی یہ رحم مادر کا رشتہ ہے جو خون اور پیدائش سے قائم ہوتا ہے. یہ رحم رحمان کے لفظ سے بنا ہے، یعنی اللہ نے اپنی صفت رحمت و رحمانیت سے اس رشتے کو جوڑ رکھا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ النساء آیات نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کا خیال کرو. اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے جنت سے ملاؤں، اور جس نے تجھے کاٹا میں اسے جنت سے کاٹ دوں. قرابت داروں سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہے جو انسان سے نسب و رضاعت اور رحم کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس کے وارث ہو یا نہ ہو. اولاد پر والدین کے بعد قرابت داروں کا حق ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل 26 نمبر آیت، جس کا ترجمہ ہے اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین اور قرابت داروں کے حق کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسلام نے کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو ان کی کافر ماں کی بھی خاطر تواضع کرنے کا حکم دیا تھا. والدین کو چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں قرابت داروں کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کے بجائے ان کے سینوں میں صلہ رحمی کی اہمیت کو راسخ کرے، تاکہ بچوں کے دلوں میں آئندہ چل کر رشتہ داروں کے لیے نفرت کے کانٹوں کے بجائے محبت و شفقت کا گلاب کھلے. پڑوسیوں کے حقوق. پڑوسیوں کے ساتھ انسان کا زیادہ تر آمنا سامنا، اٹھنا بیٹھنا اور سلام و دعا ہوتی رہتی ہے. اسی لیے اسلام اور پیغمبر اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پڑوسی کے حقوق کی بڑی تاکید کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیات نمبر 36، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین، قرابت داروں، یتیم، مسکینوں، قرابت دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھی، مسافر اور اپنے غلام و لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. نمبر 1 رشتہ دار پڑوسی، یہ 3 طرح سے حسن سلوک کا حقدار ہے. نمبر 1 پڑوسی ہونے کی وجہ سے، نمبر 2 قرابت داری کی وجہ سے، نمبر 3 مسلمان ہونے کی وجہ سے. نمبر 2 اجنبی پڑوسی، جس سے آدمی کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو دوہرے حسن سلوک کا مستحق ہے. نمبر 1 مسلمان ہونے کے سبب، نمبر 2 پڑوسی ہونے کے ناطے، نمبر 3 پہلو کا ساتھی یا پڑوسی، ایسا پڑوسی جو ہر اچھے کام میں معاونت کرتا ہو. اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار اور رفیق حیات بیوی بھی ہے. اسی طرح اس میں وہ بھی شامل ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کر لے. بلکہ یہ لفظ ان پر بھی صادق آتا ہے جو تحصیل علم، تعلم و حرمت یا کسی بھی کاروباری سلسلے میں آپ کے ہم پہلو بنے. پڑوسی اگرچہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اسلام نے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس معاملے میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ کہیں وہ پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دے. نمبر 2
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 3، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے ظلم سے اس کی پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نمبر 4، وہ مومن نہیں جو خود تو سیراب ہو کر رات گزارتا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور اسے اس کا علم بھی ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، لیکن افسوس کہ آج معاشرے میں پڑوسی کے حقوق کے متعلق سخت بے پرواہی برتی جا رہی ہے۔ ایسے میں والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دے اور انہیں پڑوسیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی عملی تربیت دے۔ فقراء و مساکین کے حقوق۔ فقراء اور مساکین ہر معاشرے کا تقریباً لازمی جز ہے۔ یہ وہ غریب اور محتاج لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کے مطابق کمائی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے دوسروں کی امداد و تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسلام نے جہاں غرباء و مساکین کو عزت نفس کا سبق دیا، وہی اغنیاء اور مالداروں کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور غرباء و مساکین کا حق ادا کرنے کی تلقین کی۔ امیروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا اور اس میں سب سے پہلا حق فقراء اور مساکین کا رکھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ آیات نمبر 60، جس کا ترجمہ ہے، صدقات، زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ نیز نیک لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الدہر آیات نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہی وہ روشن تعلیمات تھی جن کی وجہ سے اسلام نے مالدار طبقے کے دلوں سے مال کی محبت کو کم کر کے ان میں ایثار و قربانی اور فقراء و مساکین اور محتاجوں کے لیے نرم دلی اور محبت کے جذبات پیدا کیے۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریب پروری کی وجہ سے ام المساکین کے نام سے معروف تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سالانہ وظیفے کے 80,000 سے زیادہ درہم ایک ہی دن میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے اور اپنے افطار کے لیے بھی اس میں سے 1 درہم تک باقی نہ چھوڑا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی عملی تربیت انہی روشن خطوط پر کریں تاکہ اپنے اسلاف کی عظیم روایات کی حامل ایک نسل پھر سے دنیا کے سامنے آ سکے۔